سب سے پہلے آپ نے جو یہ بیان دیا جہاں پہ آپ نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کو بتائیں گے جو تھریٹس ہیں، ادارے جو ہیں وہ بیٹھیں گے اور وہ بتائیں گے الیکشن کمیشن کو کہ کس قسم کا ماحول ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو فروری میں ہونے والے الیکشنز ہیں وہ لکیر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جی ہونے فروری میں تو فروری میں ہی ہوں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کے حالات رہے تو مشکل ہو جائے گا الیکشنز کرنا فروری میں؟ دیکھیں، یہ جو بیان پہلے میں نے دیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملک میں الیکشن نہ ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے، اور الیکشن ہی ملک کی موجودہ مشکلات، چاہے معاشی ہو، سیاسی ہو، یہ اس کا علاج ہے۔ لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں، الیکشن کے لیے میں پہلے بھی کہہ چکا تھا، میں نے ریٹن بھی الیکشن کمیشن کو جب ایز اے گورنر اختیار تھا، میں نے کہا آپ پروونشل گورنمنٹ اور اداروں سے پوچھیں۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالکل اٹل فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن ہوں گے، لیکن الیکشن کرانے کے لیے وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن، صوبائی حکومتیں، ریاست کے ادارے، ان کو مل بیٹھ کر جو بھی ان کو رپورٹس ان کے سامنے ہیں اس کے سدباب کے لیے ان کو اقدامات کرنے چاہیے۔ ایسے نہ ہوں خدا نہ خواستہ کہ کوئی جائے ووٹ ڈالنے کے لیے اور اللہ نہ کرے اس کی لاش آئے، تو بحیثیت گورنر، بحیثیت وزیر اعلیٰ و بحیثیت وزیر اعظم، الیکشن کمیشن کے چیئرمین اور ان کی پوری باڈی، یہ سارے رسپانسیبل ہے کہ اس چیز کو روکے اور الیکشن کے لیے ایک پرامن فضا، سازگار ماحول پیدا کرے۔ تو اگر یہ بات ہم نے کی ہے تو یہ تو میں آج بھی کہوں گا، عام آدمی کے لیے بھی کہوں گا، بازار کے امن و امان کی بحالی کے لیے بھی کہوں گا، تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ ٹھیک ہے گورنر صاحب، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، آپ کی بات صاف ہو جائے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو ہی الیکشنز ہونے چاہیے، مگر تمام اداروں کو اور خیبر پختونخوا بلکہ ساری صوبائی حکومتوں کو اور وفاق کی حکومت کو اکٹھے بیٹھ کے یہ انشور کرنا چاہیے کہ جو الیکشنز ہیں اس کے اندر فضا خراب نہ ہو اور وہاں پہ امن و امان رہے۔ میں صحیح سمجھی ہوں؟ بالکل۔ دیکھیں، ابھی آپ دیکھ لیں مثلا وزیرستان میں کیا حالت ہے، نہیں 2 مہینے پہلے سے آپ دیکھ لیں، پھر آئے نیچے، اب ڈی خان میں حالت کیا ہے، بنو لکی مروت میں کیا ہے، کورم ایجنسی میں کیا ہے، باجوڑ دیکھ لو۔ تو ہم کہتے ہیں یہ نشاندہی بحیثیت ایک آئینی ذمہ دار کے صوبے کے میں فرض سمجھتا ہوں کہ میں یہ حکومت کے نوٹس میں لاؤں، اور حکومت جو ہے وہ وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن اور ان سے بات کرے۔ دیکھیں، الیکشن ضروری ہے، الیکشن ہونے چاہیے، لیکن الیکشن ہو، اگر ماحول خراب ہو جائے یا خدا نہ خواستہ کمپین جب شروع ہو جائے اور کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہو، تو پھر اس وقت ہم کیا کریں گے؟ نہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ پہلے ماحول جو ہے اس کے پر بات کی جائے؟ نہیں، پہلے سے انتظام کرے، آپ آج سے بیٹھے، جو رپورٹیں آتی ہے جس طرح ہے، تاکہ ایک دوسرے کو صوبے بھی باخبر ہو، پولیس بھی باخبر ہو۔ جس طرح الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں اتنے فوج کی ضرورت ہوگی، پھر طریقہ کار، یعنی ایک دوسرے سے لازمی سب کچھ شیئر کرنا چاہیے۔ اگر جس طرح کے وزیر داخلہ صاحب، چونکہ اس کو سب رپورٹیں آئیں گی، انہوں نے جس طرح کہا کہ خطرات ہے اور سیاسی لوگوں کے لیے ہیں، تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے، یہ ریاست پرامن ہو، اور آئینی رسپانسبلٹی جس کی ہے وہ بھی پوری کرے۔ آئین کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ الیکشن ہوں گے، اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ الیکشن ہوں گے، تو کون کہے گا کہ الیکشن نہ ہو؟ لیکن یہ تو ہم ضرور کہیں گے
کہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانا ہے. جس کی رسپانسبلٹی ہے ان کو ابھی سے اس پہ کام کرنا چاہیے, اور یہ نہیں کہ لوگ مرتے رہیں اور ہم کہیں گے کہ الیکشن ہو تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اچھا, آپ نے یہ آپ نے دلچسپ بات کی. میرے دو سوال آپ سے, کہ آپ نے کہا کہ لوگ مرتے رہیں اور ہم کہیں کہ نہیں الیکشن ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا 2008 کا الیکشن, اس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قتل ہو گیا تھا. پھر آپ کو یاد ہوگا 2013 کا الیکشن, وہاں پہ ANP جو ہے اس کی جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا. ان کے بیشتر ایسے لیڈر ہیں جن کو آپ جانتے ہیں, آپ تو پشاور شہر میں رہتے ہیں, بلورز کو آپ جانتے ہوں گے, بلور فیملی کو جانتے ہوں گے, ان کو مارا گیا. پھر آپ کو یاد ہوگا 2018 کا الیکشن, اس کے اندر بھی جو توپوں کا رخ تھا وہ ANP کے اوپر تھا. تو تب اور اب میں کیا فرق ہے, کیا فرق آیا ہے؟ خیبر پختونخوا میں ہمیشہ سے دہشت گردی رہی ہے اور اس کے باوجود الیکشنز ہوتے رہے ہیں, بلکہ 2008 میں تو گونج تھی ہر جگہ دہشت گردی کی پورے ملک میں. دیکھو, میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے, ایک صوبے کا آئینی سربراہ ہونے کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دلیل جو ہے یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں کہ 2008 میں لوگ مرے ہیں, 2013 میں مرے ہیں اور 2018 میں مرے ہیں, تو خیر مرتے جائیں. میری رائے یہ ہے کہ ابھی 2 مہینے ہیں, ہمیں اس کے لیے صحیح منصوبہ بندی کرنی چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے. ہم جتنے بھی یعنی حکومت کا, اداروں کا, ریاست کا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جتنے بھی اپنے عوام کو امن دے سکے, پرامن ماحول مہیا کر سکے, اس کے لیے کام کریں. ٹھیک ہے, وہ بات تو سبھی کہیں گے. میرا خیال ہے سبھی ایسے منصب پہ بیٹھے ہیں, یا پاکستان کا کوئی بھی شہری جو منصب پہ نہیں بھی بیٹھا ہوا وہ بھی چاہے گا کہ پاکستان کے اندر امن و امان ہو. اس وقت جب آپ خدشہ ظاہر کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ ایسی رپورٹس آئی ہیں جس کے نتیجے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی جو لیڈرز ہیں ان کو خطرہ ہے؟ میرے پاس رپورٹ کو چھوڑو, سامنے ہے. باجوڑ میں دھماکہ ہوا, کتنے لوگ مر گئے. کل پشاور میں 2 دن پہلے پشاور میں 3 آدمیوں کو دن داڑے قتل کر دیا, JUI کے کارکنوں کو. باجوڑ میں 20 سے زیادہ چند دنوں میں JUI کے کارکنوں کو شہید کیا گیا. آپ لکی مروت میں دیکھیں, آپ ٹانک میں دیکھیں,